اردو سلیس جماعت 10ویں حصہ ہے نظم، جس میں آج ہم کرنے جا رہے ہیں رباعیاں۔ سب سے پہلے رباعی کی تعریف۔ رباعی عربی زبان کے لفظ ربع سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چار۔ رباعی میں 4 مصرع اور 2 شعر ہوتے ہیں۔ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ رباعی میں عام طور پر حکمت آمیز باتیں اور وعظ و نصیحت کی باتیں کی جاتی ہے۔ بہت سارے شاعروں نے اپنا کلام رباعی کے انداز میں کہا ہے، جن میں اکبر الہ آبادی، میر انیس، خواجہ الطاف حسین حالی اور امجد حیدرآبادی وغیرہ ناقابل ذکر ہے۔ پہلی رباعی کا شاعر ہے میر انیس۔ الفاظ اور معنی۔ عجب مطلب حیران ہونا، یا مطلب یہاں، زمانہ مطلب وقت یا دور، چترے زری شہری چھتری، تربت مطلب قبر، شامیانہ مطلب کپڑے کا سائبان۔ اب ہم اشعار کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: دنیا کا عجب کارخانہ دیکھا، کس کس کا نایاں ہم نے زمانہ دیکھا۔ حوالہ: یہ شعر میر انیس کی رباعی سے لیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کے عجیب معاملات دیکھے، ہم نے یہاں کس کس کا وقت اور کس اور دور نہ دیکھا۔ شعر نمبر 2: رہتا تھا سروں پہ جن کے چترے زری، تربت پہ نہ ان کے شامیانہ دیکھا۔ حوالہ: یہ شعر میر انیس کی رباعی سے لیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جن کے سروں پر زندگی میں سنہری چھتریاں تھیں، جب ان کا انتقال ہوا اور دفن ہوئے تو ان کی قبروں پر سائے کے لیے کوئی شامیانہ بھی نہ تھا۔ یہ تھی پہلی رباعی۔ اب ہم دوسری رباعی کی طرف چلتے ہیں۔ ان کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ سب سے پہلے الفاظ معنی۔ عرض مطلب گزارش، مقبول مطلب مشہور یا پسندیدہ، ترا مطلب تیرا، بندہ مطلب عبادت گزار، ارشاد مطلب فرمان یا حکم، بدی مطلب برائی۔ پہلا شعر: موسیٰ نے کی عرض اے بار خدا، مقبول تیرا کون ہے بندوں میں سوا۔ حوالہ: یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی کی رباعی سے لیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے ہم کلام ہو کر پوچھا کہ اے خداوند کریم، انسانوں میں تیرا سب سے پسندیدہ بندہ کون ہے۔ شعر نمبر 2: ارشاد ہوا بندہ ہمارا وہ ہے جو لے سکے اور لینا بدی کا بدلہ۔ حوالہ: یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی کی رباعی سے لیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو کسی سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی بدلہ نہ لے اور معاف کر دے۔ رباعی نمبر 3۔ اس کے شاعر ہے امجد حیدرآبادی۔ سب سے پہلے الفاظ معنی۔ کم ظرف مطلب نیچے یا چھچھوڑا، زر مطلب مال، مانند مطلب مثل، حباب مطلب پانی کا بلبلا، اترانا مطلب غرور کرنا،
فخر مطلب ناز کرنا، خسیس مطلب تنگ دل یا حقیر، تنکا مطلب گھاس کی تی۔ پہلا شعر، کم ظرف اگر دولت و زر پاتا ہے، ماند حباب ابھر کر اتراتا ہے۔ حوالہ، یہ شعر امجد حیدرآبادی کی ربائی سے لیا گیا ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر نیچ لوگوں کے متعلق کہتے ہیں کہ نیچ لوگوں کے پاس جب مال و دولت آ جاتا ہے تو وہ پانی کے بلبلے کی طرح اترانے اور غرور کرنے لگتے ہیں۔ شعر نمبر 2، کرتے ہیں ذرا سی بات پر فخر خسیس، تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ حوالہ، یہ شعر امجد حیدرآبادی کی ربائی سے لیا گیا ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر نیچ لوگوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ معمولی لوگ ذرا سی بات پر اکڑ جاتے ہیں اور غرور دکھاتے ہیں۔ ان کی حالت گھاس کے تنکے جیسی ہوتی ہے جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی اسے اڑا لے جاتا ہے۔ اب ہم ربائی کی مشق کریں گے۔ الف، نیچے دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ پہلا سوال، امجد حیدرآبادی کی ربائی میں کم ظرف سے کیا مراد ہے؟ جواب، امجد حیدرآبادی کی ربائی میں کم ظرف سے مراد وہ لوگ ہیں جو مال اور دولت پا کر غرور کرتے ہیں اور تکبر سے کام لیتے ہیں۔ سوال نمبر 2، میر انیس نے دنیا کو عبرت کا مقام کیوں کہا ہے؟ جواب، میر انیس نے دنیا کو عبرت کا مقام اس لیے کہا ہے کہ دنیا فانی ہے اور کسی کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی۔ جو لوگ دنیا میں دولت مند ہے اور اپنی دولت سے کسی کو بھی فائدہ نہیں دیتے، مرنے کے بعد انہیں کوئی یاد نہیں کرتا۔ سوال نمبر 3، حالی کے خیال میں اللہ کا سب سے مقبول بندہ کون ہے؟ جواب، اللہ کا سب سے مقبول بندہ وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنا بدلہ نہ لے اور معاف کر دے۔ مشق بے، ان جملوں کے سامنے صحیح یا غلط لکھیے۔ نمبر 1، انسان اس اعتبار سے ادنا ہے کہ وہ عقل، ہنر اور تمیز میں دوسری مخلوق سے کم تر ہے۔ کم تر نہیں ہے، مطلب یہ جملہ غلط ہے۔ نمبر 2، کم ظرف دولت پا کر اتراتا ہے، یہ جملہ صحیح ہے۔ مشق جیم، ان الفاظ کی مدد سے جملے بنائیے۔ الفاظ ہے مقبول، سوا، ارشاد، دشوار، تمیز، ادنا۔ پہلا لفظ مقبول، احمد اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے سب میں مقبول ہے۔ دوسرا لفظ ہے سوا، ہمیں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تیسرا لفظ ہے ارشاد، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نماز قائم کرو۔ چوتھا لفظ ہے دشوار، محنت کرنے والے کے لیے کوئی کام دشوار نہیں ہوتا۔ پانچواں لفظ ہے تمیز، ہمیں اچھے اور برے کی تمیز آنی چاہیے۔ چھٹا لفظ ہے ادنا، والدین کی ادنا سی خدمت بھی جنت کا حقدار بنا دیتی ہے۔ مشق ہے دال، ان الفاظ میں سے کون سے مذکر ہیں اور کون سے مؤنث؟ مذکر، تنکا، حباب، یہ دو الفاظ مذکر ہیں۔ مؤنث، تمیز، بدی، دولت، یہ تین الفاظ مؤنث ہیں۔ یہ تھی رباعیاں